فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یعجل اللہ ولو واو اگر واو اور لو اگر ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی کر دے اللہ یعجل تعجیل سے ہے جلدی کرنا ولو یعجل اللہ اور اگر جلدی کر دے اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی میں استعجالہم جیسے ان کا جلدی طلب کرنا ہوتا ہے بالخیر خیر کے معاملے میں لقضیہ البتہ پوری کر دی جائے الیہم ان کی طرف اجلہم ان کی مدت اجل سے مراد موت یعنی فوری طور پر فیصلے کر دیے جائیں تفصیل انشاءاللہ جب ہم تفسیر میں جائیں گے ابھی ہم ترجمے کی طرف ہیں ولو یعجل اللہ اور اگر جلدی کر دے اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی میں استعجالہم جیسے وہ جلدی طلب کرتے ہیں بالخیر خیر کو لقضیہ تو تحقیق پوری کر دی جائے الیہم ان کی طرف یا ان کے لیے اجلہم ان کی مدت پوری کر دی جائے فنظر الذین پس ہم چھوڑ دیتے ہیں فنظر ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا لا نہیں یرجون امید رکھنے والے لقاءنا ہماری ملاقات کی فنظر الذین لا یرجون لقاءنا پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی فی طغیانہم یعمہون کہاں چھوڑ دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں نافرمانیوں میں یعمہون اسی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں سرکردہ رہتے ہیں اسی میں رہتے ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک بہت عجیب نفسیات بتائی ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے وَإِذَا اور پس جب مسل انسان مس چھو لے ٹچ کر جائے انسان کو الضر تکلیف پریشانی دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں کیسے پکارتا ہے لجنبہ اپنے پہلو پر او قاعدن بیٹھ کر او قائما کھڑے ہو کر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب انسان کو پہنچ جاتی ہے کوئی تکلیف دعانا لجنبہ وہ پکارتا ہے ہمیں اپنے پہلوؤں پر او قاعدن او قائما بیٹھ کر بھی اور کھڑے ہو کر بھی فلما کشفنا فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیں ہم کھول دیں یعنی تکلیف دور کر دیں عنہ اس سے فلما کشفنا عنہ ضرہ اس کی تکلیف مرہ وہ گزر جاتا ہے وہ دور چلا جاتا ہے مرہ وہ یوں گزر جاتا ہے کعلم گویا کہ نہیں کعلم کہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا یدعونا الی ضر مسہ یدعونا کہ پکارا تھا اس نے ہمیں یدعونا پکارا اس نے ہمیں الی ضر مسہ کہ جب اس کے پاس تکلیف تھی الی طرف ضر تکلیف مسہ اسے پہنچی یعنی جب تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا للمسرفین اسراف کرنے والوں کے لیے حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے ما کانوا جو تھے وہ یعملون جو کرتے تھے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا القرون اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا القرون بستیوں کو من قبلکم تمہارے سے پہلے من سے قبلکم تم سے پہلے تمہارے سے پہلے لما جب ظلموا ظلم کیا انہوں نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب ظلم کیا انہوں نے نافرمانی کرنے لگے وجاءتہم اور آئے تھے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول ان کے پیغمبر بالبینات واضح دلائل لے کے وما کانوا لیؤمنوا وما اور نہ کانوا تھے وہ لیؤمنوا کے ایمان لاتے کذالک اسی طرح نجزل ہم بدلہ دیتے ہیں جزا دیتے ہیں القوم المجرمین ایسی قوم کو جو مجرمین ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو ثم جعلناکم ثم پھر جعلناکم ابھی یہ آیت نمبر 14 شروع ہوئی ہے ثم سے ثم پھر جعلناکم بنا دیا ہم نے تمہیں
خلائف جانشین فی الارض زمین کے اوپر، من بعدہم ان کے بعد، یعنی جن کو ہم نے ختم کر دیا تھا، ثم جعلناکم پھر بنا دیا ہم نے تمہیں خلائف ان کا جانشین بنا دیا، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد۔ کیوں جانشین بنا دیا؟ لننظر کہ ہم دیکھیں، کیف تعملون تم کیا کرتے ہو، کیف کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، آیاتنا بینات واضح آیات، قول کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، جن کے دلوں میں قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو، خوف نہ ہو، خیال نہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں، ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی لے آئیے آپ، بقرآن کوئی اور قرآن، کوئی قرآن، بقرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو یا اسی کو تبدیل کر دیجئے، اسی کے احکامات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ان کو جواب دیجئے، قل آپ ان کو کہہ دیجئے، ما یکون لی، ما نہیں، یکون ہے، لی میرے لیے، ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے، ان یہ کہ ابدلہ بدل دوں میں اس کو، ابدلہ بدل دوں میں اسے، من تلقاء نفسی، من سے، تلقائی جانب، نفسی اپنی ذات سے۔ محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، قل ما یکون لی میرے لیے ایسے نہیں ہے کہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ تم کہتے ہو قرآن بدل دو یا تبدیل کر دو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتائیے، ان اتبعو، ان نہیں، اتبعو پیروی کرتا میں، الا مگر، ما یوحا ما اس کی جو، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، کہ تم کہتے ہو بدل دو، میں نہیں اس کو اپنی طرف سے بدل سکتا، ان اتبعو میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، الا ما یوحا الیہ، انی اخافو جب اگلے کہتے ہیں نا اللہ کا حکم بدلو، شریعت بدلو، نرمی لاؤ، کچھ تو کرو، خیال تو کرو، تو اب ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کا جو جواب ہے وہی ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ انی بے شک میں، اخافو ڈرتا ہوں، ان اگر، عصیتو نافرمانی کروں میں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم عذاب ایک عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ قل محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، لو اگر، شاء اللہ اللہ چاہتے، ما تلوتہ میں اس کی تلاوت نہیں کرتا تم پر، علیکم تم پر، ما تلوتہ میں اس کی تلاوت نہیں کرتا، علیکم تم پر، ولا اور نہ اور نہیں، ادراکم بھی تمہیں اطلاع دیتا اس کی۔ قل آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے، ما تلوتہ علیکم میں اس کی تلاوت نہیں کرتا تم پر، ولا ادراکم بھی اور تمہیں اس کی اطلاع بھی میں نہ دیتا، فقد پس تحقیق، لبثت فیکم عمرا من قبلی، فقد لبثت ایک زمانہ ٹھہر چکا ہوں میں، ایک وقت لمبا تمہارے اندر، فیکم تمہارے درمیان، عمرا من قبلی کہ ایک اپنی عمر کا ایک بڑا زمانہ تمہارے اندر میں اس سے پہلے، آج سے پہلے ٹھہر چکا ہوں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ فمن اظلم فمن پس کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، فمن اظلم پس کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، افطرا جو گھڑ لے، جھوٹ باندھ لے، افطرا جو گھڑ لے، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی یا وہ ان آیات کو جھٹلائے، یعنی میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں جھوٹ باندھ لوں، تم اگر جھٹلا رہے ہو ان آیات کو، او کذب بآیاتی تو پھر اس کی آیتوں کو جھٹلانے والا بہت بڑا ظالم ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، انہ بے شک وہ، لا نہیں، یفلح کامیاب ہوتے، المجرمون یہ مجرمین کامیاب نہیں ہوتے۔ ابھی ہم آیت نمبر 17 تک پہنچے ہیں، ان آیات کا بھی ہم نے ترجمہ کیا، اب اس کی تفسیر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم آ جاتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کافر لوگ مانگتے تھے کہ اے اللہ
جیسے نذر بن حارث سے مانگا اگر یہ قرآن سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے بارش برسا دیجئے پتھروں کی، یا کوئی عذاب بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم جلدی کوئی خیر کی چیز مانگتے ہو اور ہم تمہیں جلدی وہ دے بھی دیتے ہیں، اکثر اوقات تمہیں جلدی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ حکمت کو دیتے ہیں، اگر ہم تمہاری بری باتوں کو، بری بد دعاؤں کو بھی جلدی دینے لگیں تو زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہ ملے، سب کے اوپر فوری طور پر لقضی بینہم وہ معاملہ آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، کیونکہ شروع میں کہا تھا نا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی باتیں ہیں، حکمت والے معاملات ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو نادان غلطی میں، جذبات میں اپنے لیے مصیبت طلب کر لیتے ہیں، بہت ساری عورتیں کر لیتی ہیں، پریشانی میں، بیماری میں، کسی سے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تو بس کوئی نہ کوئی بات ہو گئی، اور مردوں میں بھی ایسا بہت ساری جگہ ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کوئی معاملہ ہوا تو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برائی طلب کر لیتے ہیں، اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بھی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم اس کو جلدی نہیں کرتے، اگر ہم جلدی کرنے بیٹھیں تو پھر سارا معاملہ بگڑ جائے، پھر کوئی نہ بچے۔ امام ابن جریر طبری نے یہاں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد بد دعا ہے، کہ بعض اوقات کو انسان غصے کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے لیے کوئی بد دعا کر بیٹھتا ہے یا لعنت کر دیتا ہے، تو اللہ اپنے لطف، اپنے کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے اللہ سے، اے اللہ کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی بد دعا اس کے دوست اور عزیز کے حق میں آپ قبول نہ فرمائیے۔ اے اللہ کسی دوست اور عزیز کی بد دعا اس کے رشتہ دار کے حق میں قبول نہ فرمائیے۔ اور شہر ابن حشب فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسان کی حاجت روائی کے لیے مقرر ہیں، انسانوں کی مدد کے لیے طے کیے ہوئے اللہ نے ان فرشتوں کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ میرا بندہ جو رنج کے عالم میں، غصے کے عالم میں، ڈپریشن میں جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے یہ نہ لکھا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تاہم اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ایک تو رحمت العالمین نے وہاں یہ دعا کی کہ ہمارے لیے اس سائڈ سے سیفٹی لے لی، لیکن ہمیں بھی تلقین کی کہ اللہ کے بندو کبھی کبھی قبولیت اوقات کی گھڑی ہوتی ہے، وہ وقت ہی قبولیت کا ہوتا ہے، اور قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی بد دعا نکل گئی تو وہ کیوں پوری نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو تم اپنی اولاد مال کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور فوراً ہی قبول ہو جائے، تم بعد میں پچھتاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے دو طرفہ جو ہے نا معاملات، ایک تو ہمیں سمجھا دیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر دی، تو نبی علیہ السلام نے تو رحمت ہی رحمت ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ان باتوں کا حاصل کیا ہے کہ منکرین آخرت عذاب فوراً مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فوراً دینے لگتے تو تم میں سے کوئی بچتا ہی نہ۔ اگلی آیت بہت ہی اہم ہے، اس میں انسانوں کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ کیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ فرماتے ہیں دعانا، ہمیں پکارتا ہے، بڑے رجوع کرتا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، کیسے؟ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اور ہمارا حال بھی یہی ہے بھئی، اللہ رب العزت کا خالی پریشانی کے رب ہیں، خوشحالی کے رب نہیں ہیں۔ ہم جتنا پریشانی میں رب کو پکارتے ہیں اتنا ہم خوشیوں میں تو نہیں پکارتے نا، یہ شکوہ ہے اللہ کا، یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی پریشانی آ جائے دعانا، اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا، جب ہم دور کر دیتے ہیں ان کے اوپر سے تکلیف، مرہ وہ چلے جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ ہماری بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا برائی بیان کی ہے، اس وجہ سے کہ ہم اس سے بچیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ،
یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو عذاب مانگ رہے ہو مشرکین مکہ کہ جلدی سے عذاب آ جائے، تو وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم عذاب دینے پہ قادر نہیں ہیں، ہم پہلوں کو بہت عذاب دے چکے ہیں، اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، تو ہم عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہم اس آخری امت کو اس طریقے سے عذاب دے کے بالکل مٹانے کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ وہ اس امت کے لیے ایسا نہیں ہوگا، جزوی عذاب آ سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے تمہیں عذاب نہیں دیا، لیکن ہم نے تمہیں موقع دیا۔ آیت نمبر 14 میں آیا ثم جعلناکم، پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین پر ان لوگوں کے بعد، لننظر کیف تعملون، دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی زمین پہ کوئی یہ بتایا نا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، زمین پر کوئی عہدہ ملنا، کوئی ذمہ داری ملنا، یہ کوئی پروٹوکول یا کوئی اعزاز کی بات اتنی نہیں ہے، اصل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہمیں کوئی ذمہ داری مل گئی، مدرسے کی مل گئی، گھر کی مل گئی، کہیں کوئی چیز ہمیں مل گئی، کوئی بڑی ذمہ داری جب ہمیں مل گئی، اب کیا ہوا؟ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اب کیا ہے؟ لننظر کیف تعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اگلی آیت جو 15 نمبر آیت ہے نا، اس میں تو اللہ نے ہمیں بڑا ہی جھنجھوڑا ہے۔ ویسے تو ابتدا تو کافرین مشرکین مکہ ہی مخاطب ہیں، لیکن ہم بھی اس میں پورے مخاطب ہیں اپنے لیول کے اعتبار سے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، کن لوگوں پر؟ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اے محبوب آپ کوئی اور قرآن مجید لے آئیے۔ وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کوئی اور لے آئیے، کم سے کم اسی میں تبدیلی کر دیجئے۔ یہ کن کا مطالبہ ہے؟ مشرکین مکہ کا۔ بالکل یہی مطالبہ آج بھی باطل کا ہے، اور بالکل یہی عمل آج ہم میں سے کئی لوگوں کا ہے، مسلمانوں میں سے کئی لوگوں کا ہے۔ باطل کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سارے دینوں کو ایک کر دو، سب دین ایک ہیں، سب حق پر ہیں، کوئی مکس اینڈ میچ بنا لو۔ اس کے اوپر بھی بہت دنیا میں بات چیت چل رہی ہے، وہ دین ابراہیم ایجاد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو امریکہ بہادر کی اس میں بڑی کوشش ہے کہ کوئی ایک دین بن جائے اور سب اس پر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ تو کافر کی یہ کوشش ہے۔ او ابدل ہو، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ اب جناب جب ہم اپنے آپ پر آتا ہوں، اپنے لوگوں میں آتا ہوں، جب کہا جائے جی پردہ کر لیں، او نہیں جی نہیں، آج کل پردے کا زمانہ کدھر ہے جی، کون پردہ کرتا ہے، بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، اور یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ بھئی اللہ کا حکم ہے پردہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، او ابدلہ میں ہم بھی آتے ہیں۔ اچھا جی سود چھوڑ دیجئے، حرام کی کمائی چھوڑ دیجئے، نہیں جی بینکنگ کے بغیر، سودی بینکنگ حلال بھی ہے اب ماشاءاللہ آ گئی ہے غیر سودی، تو اس کے بغیر کیسے گزارا ہے؟ بھئی غیروں کے طریقوں پر نہ ہو، اسلامی وضع قطع اختیار کر لو، اپنا لباس ٹھیک کر لو، نہیں جی کچھ گنجائش نکالیں، کچھ آسانیاں نکالیں اور فلاں معاملات۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث کے واضح احکامات کو پورا نہیں کرتے اور راستے نکالتے ہیں، تو ہم بھی باطل کی اس بات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یا تو قرآن بدل دو یا قرآن کا کوئی حکم بدل دو۔ ہم بھی اس میں پورے کے پورے شریک ہیں۔ اور آج مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ اب بغیر محرم کے جی حج پہ بھی جا سکتے ہیں، عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں، بس 45-50 سال کی عورت ہو چلی جائے۔ اب عورتیں سوال پوچھتی ہیں جی وہ حکومت کی طرف سے آ گیا، کل پرسوں مجھے کہا کہ آپ کا ہر سال گروپ جاتا ہے، اس سال میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، بغیر محرم کے لے جائیں، حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ بھئی اللہ نے اجازت تو نہیں دی نا، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، حکومتوں کو دیکھنا ہے۔ اب ہاتھ کاٹنے کی سزا، نہیں جی یہ غلط ہے، یہ وحشیانہ ہے، اس کو بدل دو۔ اب پاکستان کے اندر غیر اسلامی قوانین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک کچھ دن پہلے بنا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا ہو یا لڑکی ہو نکاح نہیں کر سکتے۔ عام طور سے کرتا بھی کوئی نہیں ہے، میٹرک سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایسی نکاح میں نہیں لگے ہوئے ہوتے، لیکن آپ یہ قانون کیسے بنا رہے ہو؟ یہ پھر ابدلہ والی بات آ گئی۔ اسی طریقے سے اب ایک نیا قانون کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کہ شادی کے بعد
جو مرد جو بھی کمائے گا اس کا آدھا جو ہے وہ بیوی کو ملے گا۔ بھئی وراثت اللہ نے طے کر دی ہے عورت کی، اور جتنا بیوی کا ان کو خیال ہے کبھی ماں کا خیال بھی انہوں نے کبھی کیا ہے؟ تو یہ جو باطل کی بات 1400 سال پہلے تھی آج بھی اسی طریقے سے ہے، اور بات یہ ہے کہ میں بھی خود بھی اس میں کہیں نہ کہیں آ کے شریک ہو جاتا ہوں بہت سارے معاملات میں۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ باطل کی بہت پرانی بات ہے۔ کہنا کیا چاہیے؟ جو نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ ہمیں کوئی کہے کہ بھئی پردہ کر لو تو ہم یہ نہ کہیں کہ پردہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، نہیں یعنی کہ پردہ ہم کیسے کر لیں اس کے معاملات۔ تو نبی علیہ السلام نے باطل کو کیا جواب دیا؟ ان اتبعو، ارے میں تو اسی کی حکم اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس حکم ہوا اللہ کا، وہی آئی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ جملہ ہمارا ہونا چاہیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے۔ اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو یہ جو قریش مکہ تھے نا، ان کے اس بات کے اندر یہ دعویٰ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ایجاد ہے، آپ نے خود ہی بنا لیا ہوا، خود ہی گھڑ لیا ہوا۔ تو ایک تو اس کو واضح کیا کہ بھئی اللہ کی طرف سے قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہ محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر یہ تلاوت نہ کرتا، تو میں اس کی اطلاع نہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تم نے دیکھا تو ہے اس وحی سے پہلے 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، میں نے کبھی کوئی اشعار کہے ہوں یا مجھے کوئی جھوٹا کسی نے کہا ہو، تم مجھے خود صادق الامین مانتے ہو، سمجھتے ہو۔ میری زندگی، میرا ٹریک ریکارڈ سارا تمہاری نظروں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کیا کبھی ایسا کلام جو انسان بنا ہی نہیں سکتا 40 سال سے پہلے کبھی ایک جملہ بھی سنا؟ اب پورے کا پورا قرآن آ رہا ہے، آیات آ رہی ہیں، صورتیں آ رہی ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جو میرا کلام نہیں، جو رب کا کلام ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے نا، وہ تمام مخلوقات کے کلام سے منفرد ہے۔ قرآن مجید کے کلام کا انداز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انداز بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید کا انداز وہ رب کا کلام ہے، وہ انسانی کلام سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اہل عرب اس کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ آج ہم علماء، جو ہمارے علماء ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کا انداز اور ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا انداز اور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تم عقل نہیں کرتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا 17 نمبر آیت میں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اللہ پہ جھوٹ باندھ دے یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھوٹا کہہ دے؟ یعنی تم قرآن کو جھوٹا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا یہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا نا، آپ ان سے کہہ دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم نے دلیل کے اس انداز کو ایسے بیان کیا کہ ہم عام معاملات میں بھی کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا اصول کیا دے دیا کہ ہم جس سے ہمارا معاملہ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، اس کی پچھلی زندگی کو دیکھیں۔ ایک واقعے کے اوپر ہم فیصلہ نہ کریں، مکمل زندگی کو دیکھیں، اس کو غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم آیت نمبر 18 پر آتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من سے، دون علاوہ اللہ، وَيَعْبُدُونَ من دون اللہ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ما لا یضرہم، ما وہ جو، لا نہیں، یضرہم نقصان پہنچا سکتے انہیں، ولا ینفعہم نہ وہ ان کو نفع پہنچا سکتے، ولا اور نہیں، ینفعہم ان کو نفع پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور اوپر سے کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ ہَؤُلَاءِ یہ ہیں، شُفَعَاؤُنَا یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ قل محبوب آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ کیا تم بتا رہے ہو اللہ کو، بما لا یعلم جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، فی السماوات آسمانوں میں، ولا اور نہیں ہے، فی الارض۔ وہ کہنے لگے
کہ یہ تو ہماری شفاعت کریں گے۔ محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو، بما لا یعلم، جس چیز کا وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سبحانہ وتعالی، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، سبحانہ وتعالی، واو اور تعالی بلند برتر، عما اس سے جو یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور برتر ہے، بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ وما کان الناس، وما اور نہیں، کان الناس تھے لوگ، الا امتا واحدہ، الا مگر، امت واحدہ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر اختلاف کرنے لگے، ولولا کلمۃ، اور لو اگر، لا نہیں، ولولا اور اگر نہیں، کلمۃ ایک بات، کلمہ اللہ کا ایک کلمہ نہ ہوتا، سبقت پہلے سے، ولولا کلمۃ سبقت اگر پہلے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ نہ ہوتا، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ ہو جاتا، بینہم ان کے درمیان، لقضی تحقیق فیصلہ ہو جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس میں جو، فیہ اس میں، یختلفون جو اختلاف کرتے ہیں، ویقولون اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ، ویقولون یہ کفار کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیۃ من ربی کوئی معجزہ کوئی نشانی رب کی طرف سے، وہ فرمائشی مانگ رہے تھے معجزہ، فقل محبوب آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، انما اس کے سوا نہیں، الغیب غیب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو ان آیات میں جو باتیں ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے خداؤں کی من گھڑت بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اللہ کے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آج کے مسلمانوں کے اندر بھی نا بہت ساری جگہ یہ معاملہ آ چکا ہے، وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے نا یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا کے جنت میں لے جائیں گے۔ کافی عرصہ پرانی بات ہے، ہماری دکان پہ ایک صاحب سیلز مین تھے، یہ 1995-98 کی بات ہوگی، تو خیر کسی طرح کسی وقت، بہت پرانی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی پہ ان کو ہال روڈ والی دکان سے شالمی والی دکان پہ لے جا رہا تھا، کوئی کام تھا، تو راستے میں نے ان کو نماز کی ترغیب دی، نماز کے بارے میں بتایا کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں۔ کہنے لگے وہ نا میں کسی پیر صاحب سے بیعت ہوا ہوں، انہوں نے 7 گرہیں لگا دی ہیں، تو وہ بس قیامت کے دن ساری ذمہ داری ان کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس قسم کے بدعقیدہ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی اچھے خاصے ہیں۔ قیامت کے دن اپنے اعمال کی بھی ضرورت ہوگی، صحیح عقیدے کی بھی ضرورت ہوگی، اس طریقے سے سوچ لینا کہ کوئی پیر صاحب ہماری شفاعت کرا دیں گے، ہمارا معاملہ خراب ٹھیک ہو جائے گا، اور جب ہم سود بھی کھائیں، نماز بھی نہ پڑھیں، بے پردگی بھی کریں، سارے غلط کام بھی کریں، پیر صاحب لے جائیں گے۔ ایسے پیر صاحب جو اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے تو یہ پیر ہونے کے قابل ہی نہیں، ان کی تو اپنی چھترول ہو سے ہوگی۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قیامت کے دن کے لیے عقیدے کو بھی ٹھیک کرنا، اور ہاں شفاعت ہوگی، عقیدہ اگر ہمارا ٹھیک ہوا، اس کے بعد جب اللہ جس کو اجازت دیں گے شفاعت کی وہی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑنے سے کام نہیں ہوتا۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ سب لوگ پہلے ایک امت تھے، امۃ واحدہ، فاختلفوا بعد میں اختلاف کیا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے تو عذاب آ چکا ہوتا۔ ولولا کلمۃ سبقت، کلمہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانا تھا تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایک مقررہ وقت تک اس کو رکھوں گا، پھر بعد میں ختم کروں گا، پھر قیامت کے دن آئے گا۔ تو یہ اللہ پہلے طے کر چکے ہیں، اس لیے آج کوئی عذاب مانگے تو عذاب نہیں آتا مکمل۔ اچھا، الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اس سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے یہ زمانہ امت واحدہ کا۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ہے، جس میں انسانوں کی تعداد تو بڑھ گئی تھی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل بھی چکی تھی،
لیکن یہ امت واحدہ سے مراد توحید والی بات ہے۔ زبان، نسل، نسب، قبیلہ، وطن، علاقہ، ان وجہ سے جو اختلاف ہے یہ نہیں۔ وحدت امت سے مراد فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ تو اللہ کے نزدیک دو ہی ہیں زمین کے اوپر قومیں، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ باقی جتنی تقسیمیں ہیں نا، یہ ساری تقسیمیں پہچان کے لیے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس امت کو بہت بڑا نقصان خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہنچا کہ اب ہر مسلمان ملک نے اپنے وطن کو اپنے دین سے آگے بڑھا لیا، الا ماشاء اللہ۔ وہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، افغانستان ہو، ترکی ہو، انڈونیشیا ہو، کوئی بھی اسلامی ملک ہو، جب وطن دین سے آگے چلا جائے تو یہ بڑا ہی نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو امت کے اندر جو تفریق پیدا ہوئی ہے نا، وہ خالی یہ دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم تو پیدا ہوئی جب سے یہ ملکوں کی تقسیم ہو گئی۔ تو تقسیم در تقسیم، آج ہم اس تقسیم کو سمجھتے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو اللہ کے ہاں جو تقسیم ہے وہ ایمان اور کفر کی ہے بس، اور کوئی بھی کہ نہیں۔ باقی سب تعارف کے اعتبار سے ہیں تو وہ اپنی جگہ اس کا مقام ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 21۔ یہ پھر ہماری ایک عادت اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں جو ہمارے اندر بھی بہت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، وَإِذَا اور جب، أَذَقْنَا ہم چکھائیں، الناس لوگوں کو، رحمتاً رحمت، من بعد بعد اس کے، ضراء بعض تکلیف کے بعد، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ اور جب ہم مزہ چکھائیں لوگوں کو اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد، مستہم جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، مستہم پہنچی انہیں، ذرہ پیچھے آ گیا، مستہم جو انہیں پہنچی، اذا اسی وقت اچانک، لہم یہ لوگ، مکرن فی آیاتنا یہ مکر کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ مکر کو تدبیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تدبیر کرنے لگتے ہیں ہماری آیات میں۔ قل اللہ، محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، اسرع مکرا، اللہ بہت تیزی سے، بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے تدبیر کرنے میں۔ یعنی اگر تم مکر کرتے ہو تو تمہارے مکر کا جواب پھر اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تمہیں دے سکتا ہے۔ ان رسولنا، اللہ بتا رہے ہیں بے شک ہمارے رسول، ہمارے قاصد یعنی فرشتے، وہ بھی اللہ نے بھیجے ہوئے نا۔ ان رسولنا یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو تم تدبیریں کرتے ہو، جو تم مکر کرتے ہو، سب کر رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، هو الذی وہی ذات، یسیرکم تمہیں چلاتا ہے، تمہاری سیر کراتا ہے، تمہیں لے کے چلتا ہے، یسیرکم تمہیں چلاتا ہے، فی البر خشکی کے راستے میں، والبحر سمندر کے راستوں میں، فی البر والبحر خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ پھر سمندر کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، اذا جب، کنتم ہو تم، فی الفلک کشتیوں میں، کہ جب تم کشتیوں میں ہو، وجرین بہم اور چلیں، وجرین جرین کا مطلب چلنا، وجرین بہم ان کے ساتھ، بریح طیبہ، بریح ہوا کے ساتھ، طیبہ عمدہ ہوا، موافق ہوا، وفرحو اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے، بہا اس عمدہ ہوا سے، جاءتھا پھر آ جائے اس پر، ریحن ایک ایسی ہوا، ریحن عاصف ایک تند و تیز ہوا، وجاءہم الموج، وجاءہم اور آئے ان پر، الموج پانی کی لہر، موج آئے، من کلی مکان، من سے، کلی ہر، مکان جگہ، وجاءہم الموج اور آئے ان کے اوپر موج، من کلی مکان ہر طرف سے، چاروں طرف سے، وظنوا اور یہ گمان کرنے لگے، یہ سمجھیں، انہم کہ بے شک وہ، احیط بہم، احیط احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، بہم انہیں، اس وقت یہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کر کے، حالانکہ مشرک ہے یہ، جب یہ بحری سمندر میں سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، ہوا بڑی مزیدار چل رہی ہوتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر اچانک جب تیز ہوائیں آتی ہیں اور موجیں انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں تو یہ مشرک دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین اللہ الدین
مخلصین خالص کرنے والے، لہو اللہ کے لیے، اس کے لیے، لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، دین کو یعنی دعا اس وقت عبادت خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں لئن البتہ اگر انجیتنا ہمیں آپ نے نجات دے دی، اللہ سے کہتے ہیں دعا میں لئن اگر آپ نے انجیتنا ہمیں نجات دے دی من ہذہ اس تکلیف سے، لنکونن لام تاکیدی ہے بنون ثقیلہ، البتہ ضرور بالضرور من الشاکرین ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے۔ فلما انجاہم پس جب ہم نجات دے دیتے ہیں انہیں، فلما پس جب انجاہم نجات دی انہیں، اذا اسی وقت ہم وہ یبغون سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فی الارض زمین پر، بغیر حق بغیر حق کے۔ اللہ تعالیٰ آگے وارننگ دے رہے، یا ایھا الناس اے لوگو، انما اس کے سوا نہیں، بغیکم تمہاری بغاوتیں، علی انفسکم تمہارے اوپر ہی پڑنی ہیں، متاع الحیات الدنیا تمہاری دنیاوی زندگی ہے کچھ، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے جس کی وجہ سے تم نافرمانی کرتے ہو وہ دنیا ہی تو ہے نا، متاع الحیات الدنیا، متاع سامان کو کہتے ہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی، متاع الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا سامان، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم پس فا سے مراد پس، فننبئکم پس ہم تمہیں بتا دیں گے، پس ہم تمہیں بتائیں گے، بما جو کنتم تھے تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، انما اس کے سوا نہیں، مثل المثال حیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، حیات زندگی کی، انما مثل الحیات الدنیا اس کے سوا نہیں دنیاوی زندگی کی مثال، کماء جیسے پانی، کماء جیسے پانی، انزلناہ نازل ہوتا ہے، من السماء آسمان سے، فاختلط بہ اور وہ اختلاط کر لیتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، رل مل جاتا ہے، فاختلط سو وہ مل جاتا ہے، اختلاط کر لیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی جو نباتات ہیں سبزہ ہے اس کے ساتھ، مما اس سے جو یأکل الناس کھاتے ہیں انسان والانعام جو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت پکڑ لے الارض زمین، زخرفہا اپنے زیور کو، اپنی زینت کو، رونق کو، زخرفہا زمین اپنی زینت کو، وزینت اور وہ آراستہ ہو جائے، یعنی جب بارش برستی ہے اور پانی کا زمین کے ساتھ ملاپ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایسا وقت آتا ہے کہ کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور خوبصورت وہ اپنی زینت کو اختیار کر لیتے ہیں کھیت، جب کھیت بالکل تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت کہ وہ اپنی رونق کو اور اپنے زیور کو بحال کر لیتے ہیں، خوب مزین ہو جاتے ہیں، وظنّا اور سمجھنے لگتے ہیں، اہلہا زمین والے، انہم کہ بے شک وہ، قادرون علیہا قادرون قدرت والے ہیں، علیہا اس پر، یعنی اس کھیتی کے اوپر جو لہلہا رہی ہے، سبزہ خوب ہے اور یہ خوش بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، اتاہا پھر آتا ہے، امرنا ہمارا حکم، لیلاً او نہاراً لیلاً رات، نہارا دن، پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے، رات میں آئے یا دن میں آئے، فجعلناہا پس ہم نے کر دیا اسے، حصیداً بالکل کٹا ہوا ڈھیر، جب فصلیں بالکل کاٹ دی جائیں، خراب کر دی جائیں، حصیداً بالکل وہ کٹے ہوئے ڈھیر کی مانند ہو جاتی ہیں جو پہلے زخرفہا وزینت لہلاتی تھیں، کأن لم کان گویا کہ لم نہیں، تغن بالامس کہ کل وہ کچھ تھیں، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیتوں کی، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 تک ہو گیا، اب کل ہم 25 سے پڑھیں گے۔ اب اس چند آیتوں کی ہم تشریح جو ہے نا، تفسیر، وہ اب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ، انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو پھر وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم بھی کرو پھر اپنی چالیں، ہم بھی پھر اپنی تدبیر کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی غم آ جائے، کوئی بچہ تکلیف میں آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت بڑی منتیں مان رہے ہوتے ہیں، بڑے انسان کے بچے بن کے، بڑے سچے مسلمان بن کے اللہ تعالیٰ سے بڑے ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ میں یہ کروں گا، اللہ میں یہ کروں گی، اللہ اب یہ چھوڑ دوں گا، اب میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گی۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے، آزمائش سے ہمیں نکال دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اب راستے نکالتے ہیں۔ ہم اپنے قول فعل جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے طے کیے ہوتے ہیں، باتیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں، اب اس میں گنجائشیں نکالتے ہیں اور اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو 100% صحیح ہونے کا وعدہ کیا تھا اللہ سے، وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم بھی کرو پھر ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور پھر مشرکین مکہ کا یا تمام مشرکین کا جو آج بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندری میں سیر کراتا ہے، سفر کراتا ہے۔ یہ خشکی کا راستہ اور سمندر کا راستہ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ انسان کہے جی میں تو اپنی کشتی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی گاڑی کے لیے اسباب، اس کو چلانے کے لیے ذہانت، قوت، صحت، اسباب یہ سب اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ جو پہاڑی راستے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ ہزاروں سال سے ہیں۔ یہ جو سمندری راستے ہیں یہ ہزاروں سال سے ہیں۔ اب پانی کیسا ہے؟ اس میں آپ کوئی چیز ڈال دیں 10 کلو کی وہ ڈوب جائے گی، اور آپ 10 ٹن کا اس کے اندر جہاز رکھ دیں، کشتی رکھ دیں، وہ نہیں ڈوبے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پانی کو بنایا ایسا ہے کہ جب خاص انداز سے کشتی کو بنایا جائے وہ بجائے ڈبونے کے وہ اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک ہواؤں کا نظام ہے کہ ہوائیں جو ہیں بعض مرتبہ تو ایسی موافق ہوتی ہیں جن کو ریحن طیبہ کہا گیا، بریحن طیبہ، کہ پہلے زمانے میں جو کشتیاں ہوتی تھیں نا ان میں بڑے بڑے بادبان ہوتے تھے، پیٹرول وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، چپو ہوتے تھے یا بادبان ہوتے تھے۔ تو ان بادبانوں کی وہ سیٹنگ ایسے کرتے تھے کہ قدرت سے چلنے والی ہواؤں سے وہ اپنی کشتی کو ایک سفر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ اور آج بھی گو کہ بڑے بڑے انجن اور ڈیزل، پیٹرول اور بڑی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن آج بھی بحری سفر میں جب ہوا موافق ہوتی ہے نا، بالکل جہاں انسان نے جانا اور وہ جہاز کو ادھر ہی لے جائے، تو بہت ساری آسانیاں اس میں آج بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ہر طرف سے من کلی مکان، ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں اور تیز ہوائیں، اس وقت پھر یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ مشرکین کی بات، آج بھی مسلمانوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، انہیں سمجھاؤ تو سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ بھی اگر کسی سفر میں ہوں اور جہاں بری طرح پھنس جائیں تو اس وقت یہ والے مسلمان بھی غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت صرف خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو پکاریں، یا اللہ مدد کے سوا ہم کوئی اور مدد کا الفاظ زبان سے نہ نکلنے دیں۔ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اور دنیا کی مثال تو اللہ نے بتایا ہے کھیتی کی ہے کہ لہرا رہی ہوتی ہے، ہمارا حکم آتا ہے تو ہم اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، حل لغات میں یہاں ایک لفظ عاصف، عاصف سخت تیز ہوا کو کہتے ہیں۔ حصیدن کٹی ہوئی کھیتی، عاصفن سخت تیز ہوا، حصیدن کٹی ہوئی کھیتی۔ کعلم تغنا، یہ غنیہ بالمکان سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی جگہ قیام کرنے کے، کعلم تغنا کسی جگہ قیام کرنا۔ قل اللہ اسرع مکرا، عربی لغت میں لفظ جو مکر ہے نا اس کو خفیہ تدبیر کہا جاتا ہے۔ اردو میں مکر کا مطلب اور ہے، عربی میں مکر کا مطلب اور ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کرتے ہیں تو خفیہ تدبیر سے ہوگی، وہ اردو والے مکر سے نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس میں ادب بھی ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اردو میں ایک لفظ ہے فتنہ، اور عربی میں بھی آتا ہے فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اردو کا فتنہ کچھ اور ہے اور عربی کا فتنہ کچھ اور ہے۔ ایک میاں بیوی تھے، دونوں اچھے نیک لوگ تھے، دونوں دیندار اور علماء علمی گھرانہ تھا۔ تو خاوند اپنی بیوی کو کہتا تھا تم میرے لیے فتنہ ہو،
بچوں کو بھی کہتا تم میرے لیے فتنہ ہو، بیوی بڑا اس پہ ناراض ہوتی، بڑا لڑائی ہوتی، تو آپس میں ناراض ہوتے۔ تو ایک مرتبہ وہ بیوی پریشان تھی، اس نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جی میرے خاوند مجھے یوں تنگ کرتے ہیں اور مجھے فتنہ کہہ کے پکارتے ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہے، میں انہیں منع کرتی ہوں، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ تم فتنہ ہو تو میں تمہیں فتنہ کیوں نہ کہوں۔ اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا حل ان کو دونوں کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کے بندے، عربی کا فتنہ اور ہے، اردو کا فتنہ اور ہے، دونوں کو الگ الگ سمجھایا۔ بیوی کو یہ سمجھایا کہ عربی میں فتنے کا مطلب آزمائش ہے، اور انسان ایک دوسرے کے لیے اولاد اور بیوی، گھر، مال، دولت، یہ سب آزمائش ہے اور امتحان میں ہیں، تو آپ ذرا لائٹ لیں۔ اور خاوند کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ تو عربی زبان میں فتنہ آزمائش کے لیے ہے، اردو میں فتنہ یہ کوئی اور لفظ ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کو، آپ اردو بولنے والے ہو، بیوی کو فتنہ کہہ کے پکارو گے تو فتنہ ہی پیدا ہوگا، پھر اردو والا فتنہ ہی پیدا ہوگا، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو دونوں کو سمجھانے کی بات کی، پھر خیر انہوں نے الحمدللہ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ کی بات کو مانا، اور شوہر نے پھر اس بات سے توبہ کر لی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے فتنہ ہو تو کام خراب ہو گیا نا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے مکر کا جب لفظ ہم آتے ہیں واللہ خیر الماکرین، یہ قرآن ہے، تو یہ عربی والا ماکرین ہے، خفیہ تدبیر، یہ اردو والا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اردو میں جو مکر ہے وہ تو دھوکہ اور فریب کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ پھر یہ ایک آیت کا جو جملہ ہے انما بغیکم علی انفسکم، انما بغیکم علی انفسکم، کہ تم جو بھی گناہ کرتے ہو چھپ کے کرو، علل اعلان کرو، جیسے بھی کرو، تمہارے اس کا نقصان پہنچنا ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہ سے ہم بچنے والے بنیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی اثر جلدی مل جاتا ہے۔ ایک قطع رحمی ہے، رشتہ داری توڑنا، رشتہ داری توڑنا، جو انسان رشتہ داریاں توڑتا ہے دنیا میں بڑی جلدی اس کو وبال مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا وبال کرنے والے پر ہی پڑتا ہے، ظلم، بد عہدی اور دھوکہ اور فریب۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی بہت قبول فرمائے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کر لیجیے۔